الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. گزشتہ 3 جمعے سے قرآن کریم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک مقصد قرآن کریم کی تعلیم، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد تھا. اس تعلیم کے اندر سمجھنا، حاصل کرنا دونوں برابر ہیں. جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا کہا جا رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اسی ضمن میں اولاً سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، کب یہ سورت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کن مقاصد کے لیے اس سورت کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں، نازل کیے ہیں، اس پر مختصراً گفتگو ہوئی تھی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں ہوئی تھی. تینوں آیتوں کا ترجمہ اور مختصراً تشریح کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو مکمل نازل کیا اور ہمیں بتلایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کیسے کریں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اگر کسی بڑی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جس کا آپ نے نام لیا ہے؟ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہے کیا، کون سی ذات ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا اس کے بعد تذکرہ کیا. پہلی صفت بتائی رب العالمین، کہ تمام کائنات کا میں پیدا کرنے والا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت الرحمن کا تذکرہ کیا اور تیسری صفت الرحیم، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہا، یعنی قیامت کے دن کا مالک.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے سورہ فاتحہ کے اندر، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جن صفتوں کا تذکرہ کیا ہے ان صفتوں پر اگر غور کریں تو رحمت غالب آتی ہے، لیکن قیامت کے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اس کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو اپنی کسی صفت کا بیان نہیں کیا کہ میں جبار ہوں، قہار ہوں، کیسے میں عذاب دوں گا، کس طریقے سے میں مشرکین اور منافقین اور کافروں کو جہنم کے اندر داخل کروں گا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کہا میں مالک ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اور میں نے گزشتہ اس جمعہ سے پہلے والے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ تو اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ دنیا کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا گھر ہے، اس گھر کا میں مالک ہوں، میری کمپنی ہے، اس کمپنی کا میں مالک ہوں، یہ گاڑی ہے، اس گاڑی کا میں مالک ہوں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کسی بندے کے زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلے گا، ملکیت کا دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہیں گے لمن الملک اليوم، اور خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ قیامت کے دن کا قیام جو ہوگا، جو تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس واسطے دیا ہے تاکہ دنیا کے اندر آدمی اپنی اوقات کے اندر رہے، وہ یہ سمجھے کہ یہیں پر ہمیشہ مجھے نہیں رہنا ہے، یہاں پر زبان سے جو چاہ رہا ہوں میں، اختیارات کی بنیاد پر جو چاہوں کہوں، جیسا چاہوں کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور دیا اور نماز کے ہر رکعت میں پڑھے جانے کے حکم کے ساتھ بار بار یہ تصور دیا کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، جس دن میں وہاں پر جاؤں گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کریں گے تاکہ یہاں شریعت کے مطابق وہ عمل کرنے والا ہو۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے اس سے پہلے کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعوں میں کر چکا تھا، یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کروں گا یا عبادت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور معاہدہ بندہ کرتا ہے، ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے رہیں گے۔ یہ جو دو معاہدے ہو رہے ہیں بندے اور خدا کے درمیان، عبادت کا جو مفہوم ہے، عربی میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم عربی کے علاوہ کسی زبان میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب اردو میں یا ہندی میں یا فارسی میں جو بھی الفاظ کہیں، پرستش یا پوجا کرنا یا عبادت کرنا، یہ عبادت دراصل دو الفاظ یا دو مفہوم کا مجموعہ ہے کہ ہم عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ طریقہ ہوگا، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، خریدے جاتے تھے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی تھی، آقا کی مرضی ہوتی تھی، آقا جو چاہتا تھا خریدنے کے بعد اس سے جو چاہتا تھا کرواتا تھا۔ اگر وہ کہے جھاڑو لگاؤ تو جھاڑو لگانا ہے، اگر وہ کہے بادشاہ بن جاؤ، حکمراں بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، تو غلام حکمرانی کیا کرتا تھا۔ آقا کی مرضی ہوتی تھی، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تصور دیا، اور غلام کے لیے کام کرنے کے لیے اوقات متعین نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں اور جناتوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لگائی کب عبادت کرنا ہے کب عبادت نہیں کرنا ہے۔
اور جو عبادت کا مفہوم ہوتا ہے، جو بندگی کا مفہوم ہوتا ہے، غلط طریقے سے ہم نے کیا سمجھا، 5 وقت نماز کا پڑھ لینا یہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے۔ حالانکہ بندگی نام ہے جس دن ہم جوان ہوئے، جس دن ہم بالغ ہوئے، اس دن سے لے کر سانس کا آخری حصہ آنے جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ ہے بندگی۔ یہی مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، شریعت کا اگر حصہ ہم دیکھیں تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ شریعت کا 70% حصہ معاملات پر مشتمل ہے اور 30% حصہ عبادات پر مشتمل ہے۔ اور اگر سروے کر لیں، اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی قوم کو دیکھیں، امت مسلمہ کو دیکھیں، تو 30% جو عبادت کا حصہ ہے اس میں بھی امت مسلمہ 100% کھری نہیں اترتی۔ 5 وقت نماز ہے، مالداروں پر حج ہے، مالداروں پر زکوٰۃ ہے، روزے کا رکھنا ہے، مسکینوں کی خبرگیری ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ جو عبادات کے ضمن میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں بھی مسلمان کما حقہ 100% نہیں آتے۔ ایک نماز ہم پڑھتے، دوسری نماز غفلت میں چھوٹ جاتی، روزہ رکھتے، اکثریت روزہ نہیں رکھتی، حج فرض ہو گیا، بڑھاپے کا انتظار کرتے رہتے۔ یہ جو 70% حصہ معاملات پر مشتمل ہے، اگر ہم دیکھیں تو شاید دنیا قائم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے، شاید 1% لوگ معاملات میں کھڑے اترتے ہوں گے۔ جبکہ آپ دیکھیں شریعت کے نزول کا جو وقت شروع ہو رہا ہے غار حرا سے، اور عبادات کے نزول کا جو زمانہ شروع ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں فرضیت جو آ رہی ہے تقریباً 13 سال 15 سال کے بعد۔ معراج کا واقعہ ہوا، نماز فرض ہوئی، تقریباً 7-8 سال 10 سال کا زمانہ ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض ہو رہا 15 سال کا زمانہ ہو گیا، حج فرض ہو رہا 20 سال کا تقریباً زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گیا، لیکن معاملات اول وقت سے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، یہی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ جو معاملات پر بات ہوئی ہے یہ 70% حصہ ہے، اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جو لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے وہ اس واسطے استعمال کیا جاتا ہے میں آپ ہی کو چاہتا ہوں، یعنی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا۔ چاہت فکس ہو گئی، متعین ہو گئی، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کا جو طریقہ ہوا کرتا ہے اس کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی سجدہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا، رکوع صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، نماز کے قیام کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اور وہ پڑھائی جو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، جو تصور اللہ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، عبادت کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا مغز ہے، وہ ہے سجدہ اور رکوع۔ یہ بھی عبادت کا بڑا حصہ ہے نماز کا۔ ہمارے معاشرے کے اندر تعظیم میں، ہم والدین کی تعظیم میں اپنے آپ کو اتنا جھکا لیتے ہیں، بعض اوقات رکوع اور سجدے کے درمیان میں پیروں تک منڈی لے کر چلے جاتے ہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ادب ہم کر رہے ہیں، ادب و احترام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت بیان کی ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت جہاں بیان کی ہے وہاں ہم قیاس نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں کہ والدین بڑی عزت والے ہیں، ان کا احترام بہت زیادہ ہوگا لہذا جھک جاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، قرآن کریم سے سوال کرو، والدین کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا، طریقہ کار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، تعظیم اپنی جگہ پر، کہا یہ جو موڈھا ہوتا ہے، جو دونوں ہاتھوں کے اوپری حصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے جھکا کر رکھو، اور نماز میں کہا گیا ہے اپنے سر کو جھکا کر رکھو، دونوں میں فرق ہے۔ کہا ان چیزوں کو، ان کندھوں کو تھوڑا سا نرم کر کے رکھو، اپنی آواز کو نرم کر کے رکھو، اور نماز کے لیے کہا گیا سر کو جھکاؤ، تھوڑا سا جھکا کے رکھو، پھر اور جھکا لو، سجدے میں اپنے سر کو زمین پر رگڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصور دو کہ اللہ تیری ذات کے علاوہ یہ پیشانی کہیں جھکنے والی نہیں ہے۔ والدین کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کے لیے دعا کی جائے گی، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے گا، نرم گفتاری کی جائے گی، جھڑکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ بات کیا جائے گا، لیکن سر جھکا لیا جائے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ صبح وہ بندہ اٹھا ہے، سونے تک ہر لمحہ اس کا عبادت کے اندر شمار ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ تجارت کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کمانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ، سب کچھ عبادت ہے۔ اس واسطے سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کر کسی سے ملاقات کیا جائے صدقے کا ثواب ملتا ہے، بیوی کو کھانا کھلا دیا جائے، لقمہ کھلا دیا جائے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، راستے سے چلتے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا جائے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، پڑوسی کا احترام کیا جائے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یعنی پوری زندگی عبادت کا خلاصہ ہے۔ دوسرا جو معاہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ہم نے معاہدہ کر لیا۔ یاد رکھیں جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے وقت ہم اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ میں نہ کہوں جس سے میری مرضی کچھ اور ہو، سمجھنے والے کی مرضی کچھ اور ہو۔ اس واسطے ہم وضاحت کرتے ہیں، میرے کہنے کا ایک مقصد ہے، میرے کہنے کا کیا مقصد ہے ہم اس کو بتا دیا کرتے ہیں، تاکہ وہ بندہ سمجھ لے، کہیں ایسا نہ ہو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ سمجھ رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تم معاہدہ کر رہے ہو، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کس سے گفتگو کر رہے ہو، کس سے سوال ہو رہا ہے، کس سے معاہدہ ہو رہا ہے؟ ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کریں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بندہ ہمیشہ محتاجگی کی زندگی گزارتا ہے، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے کسی سے سوال کر لیتا ہے، بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کر لیتا ہے، تو کیا مدد کے زمرے میں، مدد کے ضمن میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ یہ بھی نہ کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ مدد کا وہ طریقہ جہاں ہم اسے مختار کل مان کر مدد مانگیں، یعنی اسے مالک مان کر مدد مانگیں کہ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا، یہ شرک ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس اس واسطے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علاج کرایا جائے، اور تصور کیا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر تشخیص کر کے مرض نکال کر جو دوا دے گا اس دوا میں اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، یہ پورا تصور ہوا کرتا ہے۔ تو وہ مدد جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں آتی۔ لیکن ہم نے اگر مانگا کسی سے، ڈاکٹر سے کہا کہ تم ہی علاج کرو گے تبھی اولاد پیدا ہوگی، گویا ہم نے اولاد کا مالک اس ڈاکٹر کو مانا۔ یا کسی سے کہا کہ تم ہی دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے، گویا ہم نے اولاد کا مالک اسے مانا۔ جہاں میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہوتی ہے، جہاں واضح الفاظ آ جاتے ہیں، وہاں سوچا نہیں جاتا، دماغ نہیں لگایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ واضح الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں 5 بنا دیتا ہوں۔
یہ واضح ہے، اس کے اندر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، کان کے اندر وہ بات آئی، ہم نے سنا، جب ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جسے چاہوں گا دوں گا، یہ میرے اختیار کے اندر ہے، پھر میں سوچوں کہ فلاں سبب کی بنیاد پر اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے استعانت بالغیر، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ ضمنی ایک بات، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے دینے کا جو تذکرہ کیا ہے اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں سب سے پہلے عورت کا لفظ استعمال کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، یعنی میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ ترتیب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اولاد کے دینے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ترتیب کا استعمال کر رہے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، یعنی بیٹیاں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے نفرت کیا جائے یا منحوس انہیں سمجھا جائے۔ ہمارا معاشرے کی اکثریت اس بات پر متفق ہو جاتی ہے، عورتیں خاص طور پر، اور عورتوں کے بہکانے کی بنیاد پر ہم اور آپ سب، کہ جس عورت سے عورت پیدا ہو جائے پہلے وہ منحوس ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس عورت سے اول وقت میں عورت پیدا ہو جائے یعنی بچی پیدا ہو جائے وہ قابل مبارکباد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا الفاظ کا استعمال اور دینے کا بھی وہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ لیکن معاشرہ پہلے ٹیسٹ کرائے گا، بیٹی پیدا ہونے والی ہے اسے ختم کر۔ آپ سوچیں اللہ کے طریقے سے بغاوت آپ کر رہے ہیں، آپ نے جس سے شادی کی ہے وہ عورت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں اس سے عورت نہ ہو۔ اگر آپ نے عورت کو منحوس سمجھا تھا، اپنی ماں کو پہلے مار دیں، اسے قتل کر دیں، اپنے بہن کو قتل کر دیں، پھر بعد میں اپنی بیوی کو قتل کر دیں، بیٹی نہیں پیدا ہوگی، پیدائش کا سارا طریقہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ ماں کو ماں سمجھتے ہیں، ماں کو سمجھتے ہیں یہ جنت ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن آپ کی جو اولاد ہوگی اس کے پیر کے نیچے کس کی جنت ہوگی؟ اس کی جنت کہاں چلی گئی؟ اس کا ادب و احترام نہیں ہوتا، اس کے مقام کو ہم نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو پیدا ہو رہی ہے بیٹی، اور ادب و احترام کا یہ معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ عزت عورتوں کو دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے واضح الفاظ یا حدیث میں واضح لفظ میں ادا کر دیا کہ رزق کا مالک میں ہوں، موت و حیات کا مالک میں ہوں، اولاد کے دینے والا میں ہوں، عزت اور ذلت کا مالک میں ہوں، دنیا کے اندر جو چیزیں تم تلاش رہے ہو کہیں اور، ان تمام چیزوں کا مالک میں ہوں۔ اگر میں کہیں اور سے تلاشنے لگا، اگر میں کہیں اور سے مانگنے لگا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو میں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی میں نے خلاف ورزی کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو آپ تصور کریں جب سورہ فاتحہ پڑھیں کہ ایاک نعبد، میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، یہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد، یہ سوچنے کے بعد آپ دنیا کے اندر قدم رکھیں، آپ مسجد سے باہر جائیں، آپ ہر حال میں اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ وہ چیزیں جن کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ اگر یہ تصور ہو جا رہا ہے، عملی شکل میں ہو جا رہا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل ہو رہا ہے، ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ آگے کی جو آیتیں ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ کا جو حصہ تھا اس کا تذکرہ ہوا ہے، آگے بندے کا جو حصہ ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔